السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر ذوالفقار احمد اور پیش خدمت ہیں ایک بالکل نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج جو ہم کیس ڈسکس کر رہے ہیں وہ بھینسوں کے لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے۔ اس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں ہائپوتھرمیا، اور اردو میں ہم اسے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں کو سردی کا لگ جانا۔ جب عمومی طور پہ سردی بہت زیادہ پڑتی ہے تو ہم ان کو اس طرح کی کوئی انرجیٹک چیزیں دے نہیں رہے ہوتے۔ عام فام کی بات کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے ان کے اندر ہی اتنی انرجی پروڈیوس ہو کہ باہر کے موسمی اثرات ان کے اوپر زیادہ نہ آئیں۔ لیکن عام طور پہ پریکٹس کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں دی جاتی۔ عام کنونشنل چارہ جات پہ جو ہے وہ جانور کو رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جتنی ان کی انرجی ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کو یہ پورا نہیں کر پاتے، اور جانور جو ہے وہ اپنا ٹمپریچر کم کر جاتا ہے۔ تو آج ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں ہائپوتھرمیا۔ بھینسوں کے اندر بہت عمومی مسئلہ ہوتا ہے یہ۔ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہوگا، جس طرح کہ بھینسوں کا جب ٹمپریچر چیک کیا جاتا ہے تو ان کا نارمل ٹمپریچر تقریباً 101 سے 101.5، یا بعض اوقات ہم 102 تک بھی نارمل کنسیڈر کرتے ہیں۔ لیکن جب ان کو سردی لگتی ہے تو ان کا ٹمپریچر 101 یا 102 سے نیچے کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، مطلب 100 پہ چلا جاتا ہے یا 99 پہ چلا جاتا ہے، اور 98 پہ بھی بعض اوقات چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات 97 پہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس سے جب جانور نیچے جانا شروع کر دیتا ہے تو پھر بھینس جو ہے نا اس کو اٹھنے میں اور چلنے پھرنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے۔ اس کی علامات ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جانور کے جو کان ہیں وہ بالکل ٹھنڈے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ایون کہ زبان بھی ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب آپ جانور کے جسم کے اوپر ہاتھ لگائیں گے تو وہ آپ کو ٹھنڈا محسوس ہوگا۔ عمومی طور پہ آپ کو جو جانور کا جسم ہوتا ہے وہ گرم محسوس ہوتا ہے اگر جانور نارمل کنڈیشن میں ہو، لیکن ایسی کنڈیشن میں جس میں جانور کا ٹمپریچر کم ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ سردی لگ رہی ہے، تو اس جانور کا جو باڈی کے اوپر اگر آپ ہاتھ لگائیں گے، اور ہمیشہ سے یاد رکھیں جانوروں کا جب بھی ٹمپریچر چیک کیا جاتا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو وہ دونوں ہاتھ رکھے جاتے ہیں، ایک ہاتھ سے ٹمپریچر چیک نہیں کیا جاتا اندازہ لگانے کے لیے۔ تو جب آپ ایسے جانوروں کے اوپر ہاتھ لگائیں گے، ان کو تھوڑا سا چھونے کی کوشش کریں گے تو ان کی جو باڈی کوٹ ہے یا جلد ہے وہ بالکل ٹھنڈی ہوئی ہوگی۔ اب ٹمپریچر لو ہو جائے گا تو یہ آپ کو علامات کیا دیں گے جانور، خاص طور پہ بھینسیں آپ کو کیا علامات دیں گی کہ جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ میرا جانور جو ہے اس کو سردی لگ رہی ہے اور اس کا ٹمپریچر کم ہے۔ جانور اٹھنے بیٹھنے میں جیسے پہلے جانور تھوڑا سا ایکٹیولی اٹھ بیٹھ رہا تھا اس طرح نہیں بیٹھے گا۔ دوسری بات یہ ہے جانور پانی پینا کم کر دے گا۔ تیسری بات یہ ہے یا تو جانور کھانا پینا بالکل چھوڑ جائے گا، یا جانور کھانا پینا کرے گا ضرور لیکن بہت کم کرے گا۔ مطلب پہلے اگر جانور 20 کلو چارہ کھا رہا ہے یا 30 کلو چارہ کھا رہا ہے تو اب وہ 15 کلو پہ یا 10 کلو پہ آ جائے گا۔ جانور کی دودھ کی مقدار کم ہو جائے گی، اور جانور جب چلے گا تو وہ بالکل انتہائی سست ہو کے چلے گا۔ یہ جو ہم لوگوں نے یہ جو ہمارے کنونشنل باڑہ جات ہیں تو اس میں جو ہمارے فارمر حضرات ہیں وہ جب کسی جانور کو دیکھتے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ آج سست ہوئی ہے۔ آپ کو اونر کہے گا کہ یہ سست ہوا ہے۔ اور جانور جگالی جو ہے وہ یا تو بالکل بند کر جائے گا یا پھر جگالی تھوڑی بہت کرے گا لیکن سرسری طور پہ جگالی کرے گا، یا پھر جو علامت کے طور پہ جگالی سے ریلیٹڈ علامت ہے وہ یہ ہے کہ جانور ایک ٹائم پہ بہت اچھی جگالی کرے گا، ایک ٹائم پہ جگالی کم کر جائے گا۔ جو سب سے اچھی علامت ہے جو ہمیں صرف شام کے ٹائم پہ واضح محسوس ہوتی ہے اس میں اس طرح ہے کہ جانور جو ہے وہ اس کی جو کمر کے اوپر بال ہیں وہ کھڑے کر لے گا، اور جانور گوبر اور چھوٹا پیشاب جو کرے گا، گوبر کے اندر بعض اوقات جانور کو قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو چھوٹا پیشاب ہے وہ بھی جانور تھوڑا تھوڑا کرتا ہے، ایک ہی بار میں کھل کے نہیں کرتا۔ تو یہ ساری علامات ایسی ہیں جو کہ جس بھینس کو سردی لگی ہوئی ہو یا جس کا ٹمپریچر اپنے نارمل ٹمپریچر سے کم ہو جائے، اس کو ہائپوتھرمیا کہتے ہیں، تو اس میں یہ علامات آ جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ علامات ساری علامات ایک جانور میں آ جاتی ہیں، بعض اوقات اس میں سے 2-3 علامات جو ہے نا وہ ایک جانور کے اندر آ جاتی ہیں۔ کوئی بڑے مسائل نہیں ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ اس کے جو ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں وہ بھینسوں کا تھوڑا سا مختلف کرتے ہیں، گائے کا تھوڑا سا مختلف کرتے ہیں۔ بھینسوں کے اندر آپ کسی بھی ویٹنری اسٹور پہ چلے جائیں گے، وہاں پہ ایک انجیکشن ملے گا آپ کو، ایمی وائی کام کا انجیکشن لے کے اگر بڑی بھینس ہے تو اس کو آپ 30 cc اسی وقت گوشت کے اندر لگا دیں۔ ایمی وائی کام کا 30 cc کا انجیکشن جانور کے گوشت میں لگا دیں۔ ایمی وائی کام اویلیبل نہیں ہے، ایمی ویٹال آپ کو مل جائے گا۔ ایمی ویٹال یہ پکچر سائڈ پہ شو ہو رہی ہوں گی،
ایمی وٹال آپ کو مل جائے گا، وہ بھی آپ 30 ml لگا سکتے ہیں. امائنو وائٹال آپ کو مل جائے گا. ملٹیپل پروڈکٹس ہیں جو کچھ علاقوں میں موجود ہیں، کچھ علاقوں میں موجود نہیں ہیں. اگر کسی قسم کا کوئی کنفیوژن ہو تو میرے اوپر واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر 2 جو ہم اس کو انجیکشن لگائیں گے وہ ہم لگائیں گے فاسفو اے وی کا انجیکشن. سیل مور فارما کا انجیکشن ہے فاسفو اے وی. ٹھیک ہے، اس میں سائنوکوبالامین ہے، ٹاورین ہے، اور بھی نکوٹینامائڈ ہے، کافی ساری چیزیں ہیں. تو یہ آپ استعمال کریں گے. یہ تقریباً بڑی بھینس کو جس کا تقریباً 450-500 kg ویٹ ہوتا ہے اس کو آپ 25 سے 30 ml یہ بھی گوشت میں لگا دیں گے. نمبر 3 پہ ہم جو انجیکشن استعمال کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں B12. آپ پرکس فارما کا 250 ملی گرام والا انجیکشن لے لیں گے. سائنوکوپ کے نام سے آتا ہے 250 ملی گرام. اس میں 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں سائنوکوبالامین میں، ایک 250 ملی گرام ہوتا ہے اور ایک 1000 ملی گرام ہوتا ہے. اگر آپ کو 250 ملی گرام مل جائے گا تو وہ آپ تقریباً اس کو 20 ml لگا دیں، اور اگر آپ کو 1000 ملی گرام والا آپ کے علاقے میں اویلیبل ہے تو آپ اس کو 10 ml لگا دیں. بھینسوں میں عمومی طور پہ یہ جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہ ہمیں 12 گھنٹے کے بعد دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. جو گائیاں ہیں ان میں سنگل شاٹ کے ساتھ یہ جانور ٹھیک ہو جاتے ہیں. بھینسوں میں عمومی طور پہ ہمیں اگر صبح ہم نے انجیکشن لگایا تو 12 گھنٹے بعد شام کو دوبارہ سے انجیکشن ہمیں ضرور لگانے پڑتے ہیں، اور ایک ہی دن میں جو ہے وہ جانور کلیئر ہو جاتا ہے. تو یہ سائڈ پہ آپ کو ویڈیو بھی شو ہو رہی ہوگی جس کے اندر ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، یہی انجیکشنز لگا رہے ہیں. ہوپ سو یہ جانور بہتر ہو جائے گا. ایسے جانوروں کی انرجی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تاکہ جانور 2-3 دن کے بعد دوبارہ اس طرح کے مسائل نہ کرے، 200 گرام جو ہے وہ ڈالڈا گھی لے لیں گے، اور 200 گرام جو ڈالڈا گھی ہے اس کو ڈیلی بیسس پہ دیں تقریباً 3 سے 4 دنوں تک. عمومی طور پہ پریکٹس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ 1 کلو تک بھی کھلا دیتے ہیں. تو اس کے اوپر میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا کہ جانور کو کس اماؤنٹ کے اندر جو ہے نا وہ دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، کیوں دینا چاہیے، اگر زیادہ دے دیں گے تو کیا مسائل ہو جائیں گے، اگر کم دیں گے تو پھر اس کے ریزلٹس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو گھی کے اوپر میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.